بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلاس پریپ 6 کے عزیز طلبہ کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیٹا اقرا نظام تعلیم کی اردو کی کتاب میقات دوم حصہ دوم پر مشتمل اس وقت آپ کے سامنے ہے۔ الحمدللہ اس کتاب کہ ایک سبق کی ہم بلند خوانی کر چکے ہیں۔ آج ہم دوسرے سبق کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ دوسرا سبق ہے سراپا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم۔ ملاحظہ فرمائیے بیٹا، سبق سراپا رحمت۔ جی بیٹا، سبق سراپا رحمت صفحہ نمبر 5 اس وقت آپ کے سامنے ہے۔ آپ بھی اپنی کتابیں سامنے رکھیے بیٹا، اور کوشش کیجئے کہ آپ بھی میرے ساتھ ساتھ پڑھیں۔ آپ کی انگلیاں اور نظریں اس وقت کتاب پر ہونی چاہیے بیٹا۔ سب سے پہلے میں سبق کے عنوان کی وضاحت کر دیتا ہوں جو اس وقت آپ کے سامنے ہے، سراپا رحمت۔ یہ لفظ کیا ہے؟ رحمت۔ اسے رحمت نہیں پڑھنا ہے، لفظ کیا ہے؟ رحمت۔ ٹھیک ہے بیٹا، را پر زبر ہے۔ میں تھوڑی سی عنوان کی وضاحت کر دوں۔ دراصل بیٹا سراپا کا مطلب کیا ہے؟ سراپا کا مطلب ہے سر تا پا، سر تا پا، یعنی سر سے لے کر پاؤں تک۔ سر تو آپ جانتے ہیں، سر کو کہتے ہیں ہیڈ کو، اور پا کہتے ہیں پاؤں کو۔ سر تا پا یعنی سر سے لے کر پاؤں تک۔ اس لفظ کو مختصر کر کے لفظ بنا دیا سراپا۔ ٹھیک ہے بیٹا، سر تا پا رحمت یعنی سر سے لے کر پاؤں تک رحمت ہی رحمت، یعنی کہ مجسم رحمت، مکمل رحمت۔ اور آپ جانتے ہیں کہ یہ کائنات کی، دنیا کی ایک ہی ذات ہو سکتی ہیں، اور وہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس۔ بیٹا سبق کا آغاز کرتے ہیں، بسم اللہ پڑھ لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر آپ نے درود نہیں پڑھا تو پڑھ لیجئے بیٹا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح حکم ہے کہ اگر کوئی مسلمان میرا نام لے یا میرا تذکرہ کرے تو درود ضرور پڑھے۔ ٹھیک ہے بیٹا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے لیے بددعا فرمائی ہے، بددعا فرمائی ہے جس کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک ہو اور وہ درود نہ پڑھے۔ کم از کم صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہم صلی علی محمد یا اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم، کوئی سا بھی مختصر درود پڑھ لینا چاہیے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ رحمت، یہاں بھی میں نے را پر زبر کو واضح کیا ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا، تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ تمام جہانوں سے کیا مراد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق تو ایک ہی جہان سے تھا، اسی دنیا سے۔ تمام جہانوں سے کیا مراد ہے؟ دراصل بیٹا آپ جانتے ہیں کہ انسانوں کا اپنا الگ جہان ہے، حیوانوں کا اپنا الگ جہان ہے، پرندوں کا اپنا الگ نظام ہے، ان کی الگ دنیا ہے، ٹھیک ہے، اور چرنے والے جانوروں کی الگ دنیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام کے لیے ہمیں احکامات صادر فرمائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام کے ہمدرد تھے، اس لیے آپ کو کہا جاتا ہے تمام جہانوں کے لیے رحمت۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ آپ تمام جہانوں کے لیے رحمت ہیں، عالمین کے لیے۔ ٹھیک ہے، آگے بڑھتے ہیں بیٹا۔ انسان تو انسان آپ صلی اللہ علیہ وسلم چرند پرند پر بھی ظلم ہوتے برداشت نہیں کرتے تھے۔ چرند چرنے والے جانوروں کو کہتے ہیں، یہ تو آپ جانتے ہیں، اور پرند پر والے جانوروں کو کہتے ہیں۔ یہ سبق بھی دراصل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت اور ہمدردی اور نرمی سے متعلق ہے، جس میں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نرم مزاجی اور خوش اخلاقی کے بارے میں پڑھیں گے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین اخلاق کے مالک تھے. لفظ کیا ہے بیٹا؟ اخلاق. دیکھیے میں نے یہاں حمزہ پر زبر کو واضح کیا ہے، تو آپ بھی یاد رکھیے. ہم عام طور پر یہ لفظ اخلاق کہتے ہیں، سنتے ہیں، غلط ہے. اصل میں یہ لفظ خلق کی جمع ہے. خلق کی جمع ہے اخلاق. خلق کہتے ہیں اچھی عادت کو، اور اخلاق اچھی عادتیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین اخلاق کے مالک تھے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ان الفاظ میں فرمائی، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. کیا ترجمہ ہے اس کا؟ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے بہترین مرتبے پر ہیں، یعنی آپ کے اخلاق سب سے بلند ہیں. اسی کے ذیل میں بیٹا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نرم مزاجی اور ہمدردی کا ایک واقعہ دیا گیا ہے، وہ پڑھتے ہیں. طائف. طائف ایک خوبصورت اور سرسبز شہر ہے. بیٹا آپ جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سعودی عرب کے شہر مکہ میں پیدا ہوئے، اور اسی سعودی عرب ملک کا ایک شہر ہے جس کا نام ہے طائف. کیا ہے؟ طائف. ٹھیک ہے، یہ ایک خوبصورت شہر ہے اور سرسبز ہے. دیکھیے یہ سرسبز لفظ کو تھوڑا جلی کر کے اور واضح کر کے لکھا گیا، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جن الفاظ کو جلی انداز میں لکھا گیا ہے ان کے معنی حصہ فرہنگ میں موجود ہیں. آپ وہاں سے دیکھ کر یہاں تحریر کر لیجئے. سرسبز کا مطلب ہوتا ہے ہرا بھرا ہونا. ٹھیک ہے، جہاں ہریالی زیادہ ہو، سبزہ زیادہ ہو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے والوں کی حالت کو دیکھ کر اور ان کے سلوک سے مایوس ہو کر، یہ لفظ کیا ہے؟ ان کے. آپ کو یہاں کیا لکھا ہوا نظر آ رہا ہے؟ ان کے. دراصل یہ جو زیر ہے یہ غلط ہے، میں نے نشاندہی کر رکھی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے والوں کی حالت دیکھ کر اور ان کے سلوک سے مایوس ہو کر ارادہ فرمایا کہ طائف جا کر وہاں کے امیروں اور سرداروں کو دین حق کی تبلیغ کریں، یعنی دعوت دیں. مگر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے اور دین کی تبلیغ کرنے لگے تو وہاں کے لوگوں نے بجائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھروں کی بارش کر دی. کیا کر دی بیٹا؟ پتھروں کی بارش. یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک لہو لہان ہو گئے. کیا ہو گئے؟ لہو لہان ہو گئے. یہ لفظ کیا ہے؟ لہو لہان. میں نے دونوں پر اعراب کو واضح کیا ہے. ایک لام پر زبر ہے اور دوسرے لام پر پیش ہے. ٹھیک ہے بیٹا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک لہو لہان ہو گئے. لہو لہان کا مطلب کیا ہے بیٹا؟ لہو لہان کا مطلب ہے خونم خون ہو جانا، یعنی خون میں لت پت ہو جانا، خون میں بھر جانا. اتنے میں حضرت جبرائیل امین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، پہاڑوں کے ذمہ دار فرشتے کو میرے ساتھ بھیجا گیا ہے. اگلے صفحے پہ بڑھتے، صفحہ نمبر 6. میرے ساتھ بھیجا گیا ہے پہاڑوں کے ذمہ دار فرشتے کو، یعنی جو پہاڑوں کی حفاظت پر اور ان کی نگرانی پر مقرر ہیں، اس فرشتے کو. آپ جیسے چاہیں حکم فرمائیں، اگر آپ چاہیں تو ان پہاڑوں کو آپس میں ملا دیا جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر بھی بد دعا دینے کے بجائے رحمت و شفقت سے کام لیتے ہوئے فرمایا، مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی پشت سے ایسے لوگ پیدا کریں گے جو اللہ کی عبادت کریں گے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں گے. مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی پشت سے، یعنی طائف کے لوگوں کی نسبت فرمایا کہ ان کے نسب سے اور ان کی نسل سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو اللہ کی عبادت کریں گے. ایک اور واقعہ بیٹا، یہ تو تھا انسانوں سے متعلق واقعہ. آگے پڑھتے ہیں پرندوں سے متعلق واقعہ. ایک مرتبہ کسی صحابی رضی اللہ عنہ نے کسی چڑیا کا بچہ اٹھا لیا. چڑیا بے قرار ہو کر پر مار رہی تھی. پر مار رہی تھی یعنی پھڑپھڑا رہی تھی اور بے چین تھی، وہاں پر منڈلا رہی تھی. ٹھیک ہے،
چڑیا بے قرار ہو کر پر مار رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی تو پوچھا، کس نے اس چڑیا کا بچہ اٹھایا ہے؟ ان صحابی نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے، یعنی میں نے اس چڑیا کا بچہ اٹھایا ہے۔ فرمایا وہیں رکھ دو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس چڑیا کے بچے کو وہیں رکھ دو جہاں سے تم نے اٹھایا ہے۔ ان صحابی نے کہا، یا رسول اللہ میں نے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہیں رکھ دو۔ ایک اور موقع پر فرمایا، بے زبانوں کے معاملے میں اپنے پروردگار سے ڈرو۔ بے زبان ظاہر بات ہے، آپ جانتے ہیں جانوروں کے پاس زبان نہیں ہوتی، یعنی وہ کوئی بولی ہم سے نہیں بول سکتے، اپنے دل کا حال بیان نہیں کر سکتے، اس لیے ان کو بے زبان کہا جاتا ہے۔ اچھے طریقے سے ان پر سواری کرو اور اچھے طریقے سے انہیں کھاؤ، یعنی اگر تم اپنے استعمال میں انہیں لاتے ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق کہ اگر ان پر سواری کرتے ہو تو ضرورت سے زیادہ بوجھ مت لا دو، اور اگر انہیں کھاتے ہو تو ان کو بالکل اکرام کے ساتھ ذبح کرو، زیادہ تکلیف مت پہنچاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت رحم دل اور بہت ہی مہربان اور شفیق تھے۔ شفیق تھے یعنی محبت کرنے والے تھے، ہمدرد تھے، ٹھیک ہے۔ بچوں سے بڑی محبت کرتے تھے، ان کو پیار کرتے تھے۔ سفر سے واپسی پر راستے میں کوئی بچہ مل جاتا تو سلام میں پہل کرتے یعنی پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلام کرتے۔ اب دیکھیں نا بیٹا، کتنی بڑی بات ہے کہ پوری کائنات کی سب سے بہترین ہستی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو بھی سلام کرتے تھے۔ ایک مرتبہ جنگ کے دوران کافروں کے چند بچے مارے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچوں کو قتل مت کرو۔ صحابہ نے کہا، یا رسول اللہ وہ کافروں کے بچے تھے۔ ظاہر بات ہے کہ وہ کافروں کے بچے تھے، کل کو بڑے ہوں گے تو اسلام کو نقصان پہنچائیں گے اور کافروں کا ساتھ دیں گے، اس لیے ان کو قتل کیا گیا یا ان کو تکلیف پہنچائی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچے تو سب مسلمان ہی پیدا ہوتے ہیں، پھر ان کے ماں باپ ان کو یہودی یا نصرانی بناتے ہیں، یعنی ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو وہ اسلام کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ اب یہ اور بات ہے کہ ان کے چونکہ ذہن نہیں ہوتے اور سمجھ نہیں ہوتی، اب وہ جس ماحول میں پیدا ہوتے ہیں اس ماحول کا وہ حصہ بن جاتے ہیں۔ لہٰذا اگر کوئی ہندو کے گھر میں پیدا ہوتا ہے تو وہ ہندو بن جاتا ہے، اگر کوئی عیسائی کے گھر میں پیدا ہوتا ہے تو وہ عیسائی بن جاتا ہے۔ یہودی آپ جانتے ہیں کسے کہتے ہیں بیٹا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عزیر علیہ السلام کے ماننے والوں کو یہودی کہا جاتا ہے، اور نصرانی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کو یعنی عیسائیوں کو نصرانی کہا جاتا ہے۔ غرض ہمارے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سراپا رحمت ہی رحمت تھے۔ غرض کا مطلب کیا ہے بیٹا؟ غرض کا مطلب ہے حاصل کلام یہ ہے کہ، خلاصہ یہ ہے کہ، دراصل جب ہم کسی بارے میں بہت تفصیل سے بات کر رہے ہوں اور اینڈ میں ہم ایک دو جملے میں اس کا خلاصہ بیان کر رہے ہوں تو ہم یہ لفظ استعمال کرتے ہیں۔ بھئی غرض یہ کہ تم محنت کرو۔ ایک آدمی نے آپ سے خوب اچھی طرح تقریر کی اور آپ کو خوب نصیحتیں کی، اینڈ میں کیا کہا؟ غرض یہ کہ تم اچھے کام کرو، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ خلاصہ یہ ہے کہ غرض ہمارے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سراپا رحمت ہی رحمت تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھوکے رہتے، دوسروں کو کھلاتے، خود بھوکے رہتے، دوسروں کو کھلاتے، دوسروں کی ضرورتوں کو پورا کرتے، بے کسوں کی دستگیری کرتے۔ بے کس کسے کہتے ہیں بیٹا؟ بے کس کہتے ہیں جس کے پاس ضرورت کی کوئی چیز نہ ہو، بالکل بے بس ہو، ٹھیک ہے؟ دستگیری کرنا کسے کہتے ہیں؟ دستگیری کرنا کہتے ہیں مدد کرنے کو، ٹھیک ہے؟ مدد کرنے کو۔ دراصل دستگیری کا لفظی مطلب ہے ہاتھ پکڑنا یا ہاتھ تھامنا۔ ہاتھ تھامنا یعنی کہ سہارا دینا، کسی کا سہارا بننا۔
عفو و کرم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مثال آپ تھے۔ عفو و کرم میں یعنی نرمی میں اور معاف کرنے میں اور شفقت و رحمت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جانی دشمنوں یہاں تک کہ اپنی بیٹی اور اپنے سگے چچا کے قاتل تک کو معاف کر دیا۔ آپ جانتے ہیں بیٹا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں۔ کتنی بیٹیاں تھیں؟ 4 تھیں۔ کیا کیا نام تھے ان کے؟ جی ہاں بتائیے۔ جی حضرت ام کلثوم، جی حضرت زینب، اور جی ہاں حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا۔ ٹھیک ہے بیٹا، یہ 4 بیٹیاں تھیں آپ کی، رقیہ رضی اللہ عنہا، زینب رضی اللہ عنہا اور ام کلثوم رضی اللہ عنہا اور فاطمہ رضی اللہ عنہا۔ دراصل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی زینب رضی اللہ عنہا، وہ ایک دفعہ سفر پر کہیں جا رہی تھی کہ ایک کافر نے ان کو برچھا مارا تھا۔ اس کافر کا نام تھا حبار بن اسود۔ کیا نام تھا؟ حبار بن اسود۔ اس نے آپ رضی اللہ عنہ کو برچھا مارا، جس سے آپ اونٹ سے گر گئیں اور زخمی بھی ہو گئیں۔ پھر کچھ عرصے بعد اسی زخم کی وجہ سے آپ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا تھا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں اس شخص کو بھی معاف فرما دیا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریبی دوست بھی تھے اور ہر طرح سے آپ کا خیال رکھتے تھے۔ ان کو بھی ایک شخص نے برچھا مار کر شہید کر دیا تھا، ٹھیک ہے، مگر بعد میں انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی انہیں معاف فرما دیا۔ ان کا نام تھا حضرت وحشی رضی اللہ عنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جانی دشمنوں یہاں تک کہ اپنی بیٹی اور اپنے سگے چچا کے قاتل تک کو معاف کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رحمت دیکھو کہ فتح مکہ کے بعد کفار سوچ رہے تھے کہ آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک جرم کا بدلہ لیں گے۔ اب دیکھیں کافروں نے مکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام کو کتنا تنگ کیا تھا، کتنا ستایا تھا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر کسی باز پرس کے فرمایا، بغیر کسی پوچھ گچھ اور تفتیش کے، کوئی سوال جواب نہیں کیا، فرمایا جاؤ آج تم سب آزاد ہو، سب کو آزادی دے دی، سب کے سب، ٹھیک ہے، جاؤ آج تم سب آزاد ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک قول، ایک ایک عمل، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات اور ایک ایک کام، قول کہتے ہیں بات کو اور عمل کہتے ہیں کام کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک قول، ایک ایک عمل ہمارے لیے بہترین نمونہ عمل ہے۔ نمونہ عمل کسے کہتے ہیں؟ کہ ہمارے لیے عمل کرنے کی ایک شاندار مثال ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا، یہ تھا سبق سراپا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح نرم مزاجی اور برداشت کو اپنی عادت بنانی چاہیے اور اپنی پہچان بنانی چاہیے۔ بیٹا آج کا کام کیا ہے؟ آپ جانتے ہیں آج کا کام کیا ہوگا؟ آج کا کام یہ ہے کہ آپ حصہ فرہنگ سے دیکھ کر تمام الفاظ کے معنی کتاب میں ہی تحریر کریں گے۔ دوسری بات یہ ہے بیٹا کہ آپ اس سبق کا تقریباً 3 دفعہ مطالعہ کریں گے، یعنی سبق کو 3 مرتبہ پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے بیٹا، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں دوبارہ آپ سے ملیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔